ہجر کا لفظ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہجر میں نے ہوتا ہے جدا ہونا، سیپریشن، محجور ٹو بی سیپریٹڈ. خودی جب سے خدائی سے سیپریٹ ہوئی، خودی خدائی سے. یہ اقبال نے اردو اشعار میں اچھی طرح خودی خدائی جو ہے نا وہ خودی اور خدائی کو انہوں نے جوڑا ہے. خدائی کو انہوں نے خودی مطلق کہا ہے، ایبسولوٹ خودی. خودی جب سے خدائی سے منقطع ہوئی ہے، بفقر آمو آداب گدائی، تو اسی نے فقر کو بیگن کے ایٹیکیٹ سکھا دی، مانگنے کے سلیقے اور طریقے سکھا دی. اب اقبال کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے جو چشم مسترومی وام خیر ضروری مقام کبریائی، میں نے رومی کی مست آنکھوں سے ادھار لے لی ہے. سرور جوائے لطف از مقام کبریائی، کبریائی کے مقام سے. کبریا کا مقام جو ہے اقبال نے جیسے نقشے کے بارے میں بھی کہا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جس کے اوپر خدا بند تعالیٰ کا سارا ناز اور فخر جو ہے وہ پیش کرنا. مرشد رومی کے گفت منزل ما کبریاس، یہ بھی اقبال نے کہا کہ زندگ چرا نبغرین معاذ فلک برترین، ہم آسمان سے بہت اونچے ہیں، اس سے آگے کیوں نہ بڑھ جائیں. مرشد رومی کے گفت منزل ما کبریاس، مرشد رومی نے مجھے کہا ہے کہ ہماری منزل جو ہے وہ کبریا ہے. اب یہی وہ چیز ہے جسے اقبال نے کہا ہے کہ گریہ ماں بھی اثر نالا یہ ماں بھی احساس، کہ ہمارا رونا جو ہے وہ بے سود ہے اور اس کوئی اثر نہیں ہے، اور ہمارا نالا اور آہوزاری جو ہے نا رسا کہیں پہ نہیں پہنچتی. جسٹ ریچ doesn't reach، رسائی ہوتا ہے نا، رسا پہنچنا، ایکسیس. نا رسا doesn't have any access، ہمارا نالا جو ہے doesn't have any access. حاصل ان سوز و ساز یہ دل خونی نواز، یہ جو میرا سوز و ساز ہے، میں روتا بھی ہوں، دھوتا بھی ہوں، گاتا بھی ہوں، اس کا حاصل جو ہے جتنا میں رونے دھونے کا، ایک دل خونی نواز، ایک ایسا دل ہے جس کی آواز جو ہے وہ میرے خون سے لکھی ہوئی. اب آواز کو خون کے ساتھ ملانا جو ہے اقبال ہے. یہ اقبال ایسے نہیں کہتے، اقبال پیام مشرق میں بھی کہتے ہیں کہ مصرع یہ من قطرہ یہ خون منس، میرا جو مصرع ہے وہ میرے خون کا قطرہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ دار طلبش دل تفید دعیر و حرم آفرید، باب تمنا یہ اوب تماشا یہ باز، خدا کی طلب میں در طلبش، اس کی طلب میں دل تپید، میرا دل تڑپا. اور جو خدا کی طلب میں دل تڑپا ہے، اسی دل نے مندر بھی بنا دیے ہیں اور کعبہ بھی بنا دیا. خدا کی تلاش اور خدا کی طلب اور خدا کی تمنا ہے. کسی نے خدا کے لیے مندر بنا دیے ہیں، کسی نے حرم بنا دیا ہے. ماں بھی تمنا یہ ہم خدا کی تلاش کر رہے ہیں، اس کی آرزو لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن ان پہ تمنا یہ ماس، ان پہ تماشا یہ ماس، وہ ہمارا تماشا دیکھ. اب اقبال کے یہاں یہ بڑا کانسیپٹ بڑا خوبصورت ہے کہ اللہ نے اگر دنیا بنائی ہے، اللہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، پیسے تو نہیں بنا دی. is witnessing this world, witnessing the progress of the humanity. یہ یونیورس خوب تماشا یہ ماس وہ ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ اس مصرے کے ساتھ وہ بیات وہ دوسرا مصرا نہیں لکھا، عشق غیورم نگر. فرماتے ہیں کہ ماں پہ تمنا یہ او پہ تماشا یہ ماس، عشق غیورم نگر، میرے تماشا کراس، میرے غیور عشق کو دیکھو کہ تماشا کی میل خواہش کس کو ہے. اقبال کہتا ہے میرا عشق بڑا غیور ہے، میں بجائے اس کے کہ اللہ کو تلاش کروں، میں اللہ کو بھی یہ دعوت دے رہا ہوں کہ مجھ کو تلاش کروں. عشق غیورم نگر، میرا عشق بڑا غیرت مند ہے. میرے تماشا کراس، مجھے تو کوئی نہیں ہے خواہش تماشا کرنے کی، خدا تماشا کر رہا ہے، دیٹس ویری گڈ. اقبال کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس مقام پہ لے جاؤ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق کے اوپر خوش ہو جائے.
ایسے کام مت کرو کہ اللہ کو پشیمانی ہو کہ میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ مطلب میخان دوش نقطہ دلکش سرود باد چشیدن خداس باد کشیدن رواس. مطلب میخانے شراب خانے کا جو گویا تھا، مطلب کہتے ہیں گانا گانے والا، گویا. مئی خانہ دوش میں خانے کے مطلب نے کل رات، دوش کل رات، نقطہ دلکش سرود کتنا خوبصورت نقطہ جو ہے وہ گایا ہے. اور کیا کہہ رہا تھا میں خانے کے اندر مطلب باد چشیدن خطاس، شراب چکھنا حرام ہے، خطا ہے. باد کشیدن رواس، شراب کی کشید جائز ہے. کشید کرنا جائز ہے، پینا نہیں جائز. تو مولوی صاحب تھے تو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا کہ آنکھ ڈونیٹ نہیں کرنی چاہیے. خود ان کو کوئی پرابلم ہو گیا کورنیا پہ تو ان کو لگوانی پڑ گیا. جب ادھر سے آیا وہاں سے سری لنکا سے، تو مولوی صاحب نے دیکھا تو سرجن نے سمجھا کہ آج مولوی صاحب بڑے خوش ہو کے فتویٰ دے دیں گے کہ آنکھ ڈونیٹ کرنا جائز ہے. کہا مولوی صاحب کیسے لگا؟ ماشاء اللہ بہت دنیا نظر آ گئی. ڈونیٹ کرنا جائز ہے، کہتے ڈونیٹ کرنا حرام ہے، لگوانا جائز ہے. باتیں چشیدن خداس، شراب کو چکھنا حرام ہے، خطا ہے. بات کشیدن رواس، اس کی کشید جائز ہے. اور یہ کشید اور چشید کا فرق یہ ہے کہ لوگ حرام کا بھی کاروبار کرتے ہیں، بیچ رہے ہیں. ہم جس ملک میں رہے تھے جیسے یو اے ای میں، میکسیمم جو میٹ آتا، بیف آتا تھا، گائے کا گوشت، وہ ہندوستان سے آتا ہے. ادھر تو ذبح کرتے مسلمان شک پڑ گیا تو اس کو مار دیتے. تو ماں کو ذبح کرنا ناجائز ہے، ماں کو ذبح کر کے بیچنا جائز. زندگی راہ روان در تگو تاو دست کو بس، قافلہ موج را جاتا و منزل کجاوس. راہ رواں کی زندگی جو ہے، مسافروں کی لائف، در تگو تاو دست کو بس، تگو تاز میں. تگ کا مطلب ہوتا ہے تگو کو طاقتن ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر اٹیک کرنا، بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے حملہ ہوتا ہے. مسافر کیا کرتے ہیں؟ ان کی پوری لائف اسی میں ہے کہ وہ بہت تیز بھاگیں اور پھر اٹیک کریں. اور قافلہ موجرا جادہ و منزل کجاز، یہ جو سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، لہریں ہوتی ہیں، ان کے جو قافلے ہوتے ہیں، ان کا نہ راستہ ہوتا ہے نہ منزل ہوتی ہے. خود ہی منہ اٹھا کے ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں. تو کہتے ہیں شولہ ادھر گیر زد بر خسرو کا شاہ کے من، مرشد رومی کے گفت منزل ماں کی بریاض. ایک شولہ اٹھا ہے آگ کا، اس نے ہمیں پکڑ لیا ہے. اور میری جو خسرو کا شاخ تھی، ان کے گھاس کے ان کو جلا کے رکھ دیا ہے. اور رومی نے یہ کہہ دیا ہے کہ منزل ماں کی بریاض، ہماری منزل جو ہے وہ کبریا ہے. میں یہ روشن سے تاک من فروریک، تاک کہتے ہیں انگور کی بیل کو. تاک کمن مبر کہ بپائن رسید کار مغن، ہزاؤ اور بازائی ناخردے در رگے تاک ہس. یہ بات سمجھو کہ موگ جو ہے، موگ شراب بیچنے والے بنانے والے، ان کا کام مکمل ہو گیا. ہزاروں نہ پیے ہوئے جام ابھی تک تاک کی رگوں کے اندر، یہ بات ہے. اور جہاں انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، انگور لوگ اگاتے ہیں، اس کو پاکستان کہتے ہیں، دا لینڈ جہاں پہ تاک. اقبال کو رگے تاک سے بھی پیار ہے، اور اس کے ساتھ تاک کی رگوں کے اندر جو بجلیوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ رگے تاک کا لفظ میں نے بھی استعمال کیا اپنے شاعری میں. یہ روشن شراب جو تاک من فروری، میرے تاک سے، میری انگور کی بیل سے اس نے نیچے گرائی ہے. فرو کا مطلب ہوتا ہے ایسے انیلی ہے. تاک من، میری تاک
میری طاق جو ہے، میری رگے طاق، اس سے رومی نے شراب ہے. میرا مطلب اقبال نے یہ کہا ہے کہ میں شوق طاق ہوں، میری غزل ہے میرا سمجھ، میری غزل سے میں یہ لالا فام پیدا کر. اردو میں بھی کہا گیا شوق طاق. اقبال کا اور غالب کا کمال یہ ہے کہ فارسی کے الفاظ کو اردو میں لے آتے. اردو والے کہتے ہیں کہ فارسی. ایک دفعہ اقبال بہت ہنسے، دہلی میں گئے ہوئے تھے، تو دہلی والوں انہوں نے کہیں اپنی اردو کی غزل سنائی. ایک کھڑا ہو کے کہتے ہیں علامہ صاحب کبھی تو اردو سنا دیا کرو. دہلی میں علامہ بہت ہی ہنسے کہ اب افسوس یہ ہے کہ میری اردو کو بھی لوگوں نے فارسی سمجھ لی. میرا 5 سال کا پوتا کر میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ جا رہا تھا، تو رستے میں کار میں میں نے گنگنا رہا تھا. کہتے دادا جان پرشین پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یس. میں نے کہا تمہیں کس سے بتایا؟ کہتے میں اردو آپ جب پڑھتے میں سمجھ تو نہیں سکتا، لیکن مجھے آپ کے ٹون سے پتہ چل جاتا ہے کہ اردو ہے یا پرشین. ویری انٹرسٹنگ. اور جب میں نے میرا اس کا تھا یہ میری دیوان کی جب انہوں نے ایرانیوں نے کی ہے، مجھے چونکہ اس نے بڑی اچھی بات کی، جو ایران کے کونسل جنرل ہے آقا محمد رضا ناظری، اس نے کہا کہ آج ساری کاروائی فارسی میں ہوگی، جس کو اردو آتی ہے، جس کو فارسی آتی ہے ٹھیک، جس کو نہیں آتی وہ سیکھ کے آ جائے. یہ اس نے کہا. اب مجھے پریشان تھا، میں اپنی بہن کو ڈاکٹر مجد طالب کو لے گیا تھا، تو اس کو میں نے کہا پریشان ہو گیا کہ اس کو تو نہیں آتی فارسی. تو بیٹھی رہی 3 گھنٹے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کو سمجھ لگی؟ کہتی 90% بیٹھ گئی. میں نے کہا دس از دی کیس، وی نو پرشین، لیکن ہم جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ککون میں ڈالا. اور اس نے ایک بات کی، کہتی ہے وحید بھائی آج اس کی شکل میں آپ کو دیکھا ہے، آپ کے پرشین جب آپ بولتے ہیں بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ انداز. آپ کو ٹھیک ہے ایک ہی لینگویج آلموسٹ. غالب کے بارے میں کہا تھا علی نے کہ غالب کے پاس 2 میوزیکل انسٹرومنٹ نہیں ہے. یہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ میں یہ جملہ پہلے دیا کہ ایک سے فارسی ہے، ایک انسٹرومنٹ سے نکلتی ہے، ایک سے اردو. کہتے ہیں انسٹرومنٹ ایک ہی ہے، لہر بدل جاتی ہے. یہی اقبال کا حال ہے، یہی غالب کا حال ہے کہ میں شاہ کے طاق ہوں، میری غزل ہے میرا سند ہے. میری غزل سے میں یہ لالا فام پیدا اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے سانس سفارے ہند سے میں ناؤ جام پیدا دیہاری عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نئی صبح نئی شام پیدا. وہ آخر میں آتا ہے خدا اگر دل فطرت شناس دے تو وہ سکوت لالا اور گل سے کلام پیدا کر. نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ میں یہ روشن سے تاک من فروری. اقبال کہتے ہیں میں تو تاک ہوں، جیسے انہوں نے اردو میں کہا نا میں شاخ تاک ہوں، میری غزل ہے میرا سمر. کہتے ہیں میری تاک سے شراب اندھیری ہے باہر. کس نے؟ رومی نے. یعنی اس نے میرے اندر وہ افتاش پیدا کر دی ہے کہ میرے اندر سے نغمات ٹوٹ رہے ہیں. یہ اقبال کہہ رہے ہیں خوشا مردی کہ درد دامانم آویخ ہے. کتنا مبارک ہے وہ شخص، خوشا، ویلکم، خوشا، ہیپی، مبارک، مردی وہ مرد کہ درد دامانم آویخ، کہ جو میرے دامن میں آ کے لٹک گیا ہے، جو میرے ساتھ آ کے لگ گیا. بات یہ ہے رومی کے دامن میں نہیں، دامانم میرے دامن میں آ کے آویزہ ہو گیا، آویختہ ہو گیا. کیونکہ نصیب ازاد شی دارم کے اول سنائی از دل رومی برانگیخت. نصیب ازاد شی، میں اس آگ سے کچھ حصہ مجھے ملا ہوا ہے. نصیب دارم کے اول، وہی آگ جس کو مجھ سے پہلے سنائی از دل رومی برانگیخت، سنائی نے رومی کے دل میں برانگیختہ کیا تھا اور رومی کے دل میں وہ ابتعاش پیدا کی. رومی نے یہ کہا نا سنائی رو بودو اتار دو چشمے ہو.
ماض پسے سنائی و اتار آنے. سنائی روح تھی اور اتار اس کی دونوں آنکھیں، اور ہم سنائی اور اتار کے پیچھے پیچھے آ گئے. اقبال نے طالب جبریل نے وضع لکھی ہے کہ اس کی سنائی کی قبر پہ اس پہ لکھا ہے ماض پسے سنائی و اتار آنے. اور رومی نے بہت ہی سنائی کے اوپر تذکری کردہ منی انسان از حکیم غزنوی بچوں کا سنائی کو رومی نے کہا کہ میرے اور پھر اس کی جو کتاب ہے بسملی حدیقہ سنائی کی، رومی نے ایگزیکٹلی اس کو پڑھا. اگر سنائی کی روح نہ ہوتی تو پھر شاید رومی ملا ہوتی. ہمارے کی بات یہ ہے کہ سنائی نے لاہور کے شاعر مسعود صاحب سلمان کا دیوان بھی مرتب کیا ہے. اور سنائی جب غزنی میں موجود تھے تو لاہور واز پارٹ آف دی غزنی سرکار. اقبال کہتے ہیں فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسا ہے وہی آش. اللہ کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی باش. آج کیا ایرانیوں کے ہاں ایک ڈش ہوتی ہے جو سب سے پاپولر ہے اور ہر کھانے میں ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں آش. مزے کی بات ہے کہ آش از سو امپورٹنٹ کہ باورچی کو بھی آشپز کہتے ہیں، آش پکانے والا. اور باورچی خانے کا نام بھی آشپز خانہ ہے. آش کیا ہے؟ کچھ دالیں، کچھ سبزیاں، کچھ پودینہ، اس کو مکس کر کے سوپ جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، یہ تھوڑا تھک مکس. ایرانیوں کے یہاں جتنی بھی کھانے ہیں وہ بڑے خشک ہیں، کباب ہے، ٹکے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ایون بینگن بھی پکائے تو شوربہ نہیں ہوتا. تو جب تک آش نہ ساتھ ہو تو کھا نہیں سکتے. کباب کھایا، ٹکا کھایا، ساتھ سبزی ساتھ یا منہ لگایا. اقبال کہتے ہیں کہ فردوس میں رومی سے یہ کہتا تھا سنائی، مشرق میں ابھی تک وہی کاسا ہے وہی آش. حلاج کی لیکن یہ روایت ہے کہ آخر ایک مرد کلندر نے کیا راز خودی باش. حلاج یہ کہتا ہوا پایا گیا ہے کہ ایک مرد کلندر نے خودی کے راز کو فاش کیا. حلاج نے بھی انا الحق انا خودی کا اس بات کہتے ہیں خودی کے اس سفر پہ ان ایکسپیرینس سے گزر گیا ہے جو اس کے دور کے لوگوں کے سمجھنے سے غلط ہے. نے کہا ہے حلاج نے کہ رومی کو اور سنائی کو کہ فکر نہ کرو، ایک مرد کلندر ہو گیا ہے. اور کلندر جو ہے یہ لفظ فارسی کا کلانتر ہے. آج کل تو تہران میں تھانے دار کو بھی کلانتر کہتے ہیں، اور پولیس تھانے کو بھی کلانتری کہتے ہیں، چوکی کو کلانتری. تو کلانتر، کلان کا مطلب ہوتا ہے بڑا، برادر کلام، کلان کلانتر بہت بڑا. تو کلندر جو ہے نا کلانتر. اور کلندر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی رسمی یا روایتی تصوف کے سلسلے کا قائل نہیں ہوتا. وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اپنا ہی مرشد ہوتا ہے، اپنا ہی مرید ہوتا ہے، اور اس پہ جلال ہوتا ہے. تو اقبال نے اپنے آپ کو کلندر کہا. مزے کی بات یہ ہے کہ حافظ نے جب کہا، ان پرسوں حافظ کی بات ہو رہی بڑی خوبصورت انداز سے کہتے ہیں ہزار نکتے باریک تن سے منہ انجاس نار کے سر میں تراشد کلندری دانو. اس میں کلندر میں بال سے باریک ہزاروں نکتے چھپے ہوئے ہیں. ہزار نکتے باریک تر زے منہ انجاس، اس جگہ بال سے بھی باریک ہزاروں نکتے ہیں. نہر کے سر میں تراشد کلندری دانت. ہر وہ شخص جو سر کو اڑا دیتا ہے وہ کلندری نہیں اس کو آتی. تو اقبال نے کہا گیا میں مجلس سے اقبال ہو، ایک تو ساغر کش اقبال کی مجلس میں آؤ اور ایک دو پیالے پی لو. اگرچہ سر نہ تراشد کلندری دانت، اگر جو سر نہیں اڑاتا
कलंदरी उसको आती है। इकबाल ने अपने बारे में हाफिज से होती, जो लोग कहते हैं इकबाल हाफिज के दुश्मन थे, उससे ना मैंने जिक्र किया, मैंने दुश्मन नहीं थे, रंगे वो उसी के रंग में, लेकिन लोगों को कह रहे थे कि हाफिज को पढ़ पढ़ के जो तुम पे नेगेटिव असरात हो रहे हैं उसका नुकसान पहुंच रहा है। और औरंगजेब की मैं मिसाल देता हूँ अक्सर के, जो हाफिज के दीवान को सराहने के नीचे रखता था और पाबंदी लगाई हुई थी हाफिज के दीवान पे पूरे इंडिया में, कहता था पब्लिक के पढ़ने के लिए नहीं, बादशाहों को पढ़ा, हर बंदा हाफिज को नहीं पढ़ सकता। अब ये एक अजीब चीज है, सनाई रूमी से पहले है, आज से 1000 साल पहले, रूमी 800 साल पहले है, हल्लाज उससे भी पहले है, और इनके साका में आके इकबाल ने बात, अब बात आगे बढ़ती है। आज तो मेरा दोस्त नहीं आया जो मुझे कहता होता है कि सिर्फ इकबाल ना पढ़ाया करे, अमीर खुसरो भी पढ़ाया करे। अब रूमी, सनाई और खुसरो, मजे की बात यह है कि इन तीनों में से भी एक ईरानी नहीं है। रूमी तो बल्ख में पैदा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि बख्श एक गांव था, जैसे वाफा दरिया बख्शा है, उसमें पैदा हुए थे, जो बल्ख के करीब है लेकिन अक्रॉस द बॉर्डर आजकल ताजिकिस्तान में। लेकिन 99% लोगों का ख्याल ये है कि रूमी वाज बोर्न इन बल्ख 1213, 1212 AD, और वो है अमीर खुसरो, was born in Delhi. Father was a migrant from Central Asia. Father की पर्शियन की लैंग्वेज और माँ जो थी वो हिंदू थी। और इन्होंने 7 सुल्तानों का टाइम देखा, मोहम्मद तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, मंगोलों के हमले देखे इंडिया के ऊपर, कैद हुए हैं, बलबन को जमाना था, और हजरत निजामुद्दीन और यार रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे पाए। मौसीकी का भी बानी है। फारसी शायरी में उनका जो दीवान है वो तकरीबन 4 बानियों में है, मोटी मोटी, और सबा बोलने का 7 उनकी किताबें हैं मसनूई। किसी को शायद नहीं मानता हिंदुस्तान में सिवाय उसको, कहा कुछ फैजी को भी मान थोड़ा। तो खुसरो was one of the greatest musician and poet। और सनाई का मैंने जिक्र किया है कि इब्राहिम गजनवी के जमाने में ये वहां पे मौजूद थे गजनी में। मेरा ख्याल है कि मैं अगर अपने मोबाइल की उन दोनों को दे दूं, शायद उनकी वजह से ना हो ये सब कुछ तमाशा। सर ये आप थोड़ी बच्चे रहे। अब मैंने ये आपको जो ट्राइका बताया है, रूमी, खुसरो और सनाई, none of them was from the area which now makes Iran। इसलिए पहली गलतफहमी को खत्म कर दो कि फारसी का ताल्लुक ईरानियों के साथ, लेकिन ईरानियों को मैं खुश, आई सल्यूट देम कि जो वाहिद कौम रह गई है जो फारसी को गले लगा उसको बचाए हुए। और तारिक साहब ने उसने देख लिया है जितनी इज्जत और आपको मुझे मैंने दी है, मतलब इट वॉज अनइमेजिनेबल। मेरे दीवान को, मेरी शायरी को कहते हैं आप कुछ भी है, कुछ भी है, उस्ताद है, मतलब उन्होंने बचाया है। वरना दिल्ली का, गजनी का, ये बल्ख के हैं और इनकी वफात जहां हुई है वो टर्की में। इन तीनों की जब शक्लें आप देखते हैं, अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको मैं रूमी के बारे में बता दूं, क्योंकि जब तक रूमी का आपको तारुफ नहीं होगा आपको ये सारी बातें जो है बेमानी हो जाएगी। रूमी 30 सितंबर 1207 में पैदा हुए हैं बल्ख या बख्श। 1220 में जब ये 13 बरस के थे तो इनके वालिद साहब बाउट थे, he migrated to, he left his
پیچھے سے منگولوں کے حملے ہو رہے تھے. یہ 13 سال کے بچے جب ایران میں پہنچے ہیں تو نیشا پور ان کی ملاقات حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے. فرید الدین عطار نے ان کے باپ کو کہا اس بچے کو جلدی جلدی لے جاؤ, یہ بچہ نہیں ہے, اس کو علم کا سمندر دیا جاتا ہے, اس کو بچاؤ لے جاؤ. اور اس نے اپنی کتاب منطق الطیر بھی تحفہ کر دی عطار. رومی آگے بڑھے, چلتے چلتے پھر مکہ گئے, حج کیا, اور پھر شام میں آ کے حلب میں قیام کیا, اور حلب میں دین کا علم پڑھانا شروع کر دیا, ایز اے گریٹ پروفیسر. اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ بقول حضرت اقبال کے ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کی, شمس تبریز کی. شمس تبریز نے کہا کہ طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, رومی پڑھا رہے ہیں, پیچھے سے بابا آتا ہے, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, شخص پینیٹریٹنگ آئیز سے رومی کو دیکھتا ہے, رومی کو کہتا ہے کی پڑھا رہے ہیں. لیکن بابا جاؤ, یہ تمہارا کام نہیں ہے, یہ کال ہے. بقول اقبال کے اس نے کتابیں پکڑی, رومی کی چھینی, بابے نے آگ لگا دی. دوسری روایت یہ ہے کہ وضو کرنے میں طلاق اٹھائی. رومی نے چیخا, بابا کی کرتا ہے, میرا سارا علم جو ہے نا وہ تو نے جلا دیا. بابے نے خاک سے اٹھائی ہے کتابیں, پھر کہتے رکھ لیا. رومی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ ہار ہے, یہ کار نہیں ہے. رومی نے کتابوں چھوڑ دی ہے سب کچھ. اس نے کہا کال را بگزارو مرد حال چھو, پیچھے مرد کاملی پامال چھو, کال کو چھوڑ دو, صاحب حال ہو جاؤ, اور کسی کامل انسان کے سامنے پامال ہو جاؤ. رومی نے سب کو چھوڑ دو, نے کہا مدرسہ بند, سب کو جاؤ, چھٹی. بابے کی بیعت کی, بابے کو رکھا. رات کے 2 بجے تو بابے نے کہا جلال الدین اٹھو بیٹا, استاد ہے, شیخ ہے, بیعت کی ہے, جاؤ یار کے نا میرے لیے شراب کی کوئی چیز سے 2 بوتلیں لے گا. جلال رومی نے باپ ہے نہیں, اور گئے. ایک جگہ یہودی کی دکان تھی, مسجد اس کے پاس تھی, مسجد کے کنارے کونے. تو یہودی کی دکان پہ کہتے ہیں 2 بوتلیں لے آ. مولوی صاحب کچھ بھی آتا, جلدی جلدی 2 رات کا وقت ہے, میرے لے کے جانی. رومی بوتلیں پکڑ کے باہر نکلتے ہیں, آواز بوتل جو ڈالتے ہیں بغل میں لوگ دیکھتے تھے, شور بات جانا ہے, اور مولوی شراب لے آتا ہے. سارا زہر اکٹھا ہو جاتا, پکڑو اس کو مارو. اتنے میں شمس تبریز آتا ہے, کہتے ہیں تحقیق تو کر دو, اس کے پاس ہے کیا. بوتلیں پکڑتا ہے رومی سے, کہتے ہیں چک کے دیکھ لو کہ سرکہ خرید کے لے آتا سو میرے واسطے. شراب کے آئی تھی, شراب سرکے میں بدل گئی. رومی کو کہتا تو کر چل. رومی کو کہتا ہے ایسا لوگوں واسطے اپنے عزت کما رہے ہیں, چھوٹی جی غلط فہمی ہے, میرے کہتے تم ڈنڈے مارنے شروع ہو گئے. چل چلیے. سر سندھ میں بھی شرجیل محمد نے سرکہ بنا دیا. یہ بیٹا یو ایس پی آپ کو دے دیتے. بیٹا یو ایس پی کو آپ نے کاپی کر دیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا. اچھا اب رومی ہیز لیفٹ. چلتے آگے, اور ایک وقت آیا کہ شمس تبریز لیفٹ. اگلی ساری شاعری جو ہے دیوان شمس تبریز وہ یاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دوبارہ آیا تھا, پھر ان کے بیٹے نے مار دیا تھا, کچھ کہتے ہیں غائب ہو گیا, کچھ کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں, کچھ کہتے ہیں عزیز میاں کمال کہتا تھا جیسے بابے نانک کی لاش غائب ہو گئی تھی, آسمان پہ چڑھ گئی ہے, اسی طرح شمس تبریز بھی غائب ہو گیا. Nobody knows who was. کچھ کہتے ہیں اسماعیلی بزرگ تھا, کچھ کہتے ہیں whatever people say. لیکن
شمس نے آگ لگائی اور تو کسی نے کیا کہنا ہے. سب سے محتاط انسان حضرت اقبال کہتے ہیں کہ روم را درات سے تبریز ہو شمع خضرا ہم کیوں رومی بد فروز. اپنی شمع جلانی ہے تو رومی کی طرح جلاؤ. روم را درات سے تبریز سوز اپنے روم کو تبریز کی آگ میں جلا دو. اور پھر اقبال جیسا ہونا محتاط مطلب گریٹ انسان کیا کہتا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا داروں سے وہی آپ و گلے ایران وہی تبریز ہے ساتھ. اب یہ کہانی کیا ہو رہی ہے گوئنگ آؤٹ آف کنٹرول. رومی آگے بڑھتے ہیں نکلتے ہیں. ایک فرید الدین زرکوب ایک سونا ٹوٹنے والا جو برق بناتا ہے اس کی دکان سے بعد سے گزرتے ہیں. اس کے تھوڑے کی آواز آتی ہے. رومی کہتا ہے یکی گنجی پتی قامت عظیم تو کون در خوبی زہی خوبت زہی بانی زہی خوبی زہی خوبی اور ناچنا شروع کرتے ہیں. وہ بھی باہر آتا ہے وہ بھی آ جائے وہ بھی تھوڑے مارتا جاتا ہے سونا لایا کرتا جا رہا ہے باہر آیا آ کے رومی کو ملتا ہے یکی گنجی پتی آمد مجھے ایک بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے عظیم دکان زر خوبی اس سونے کو کوٹنے والے کی دکان سے زہر صورت زہر مانی زہر خوبی زہر خوبی. اس کی کتنی خوبصورتی ہے اس کہانی کی خزانے کی. اس میں کتنی خوبی ہے اس خزانے کے اندر. اس کے کتنے معنی ہیں اس خزانے. فرید الدین زرکوب بیکم دا فرسٹ کیلف آف انڈیا. آگے چلتے ہیں ترکی کو چلتے ہیں کونیا کی طرف. ایک اور مل جاتا ہے ضیاء الحق حسان الدین اور حسان الدین ہی مثنوی شروع کرا. وہ نہیں کہتا مثنوی کا چون تو مرتا بودائی گھر فضول کرتے تو اشفق دودائی. مثنوی کو آغاز کرنے والا بھی تو ہے. اگر یہ مثنوی بڑھتی ہے تو تیری وجہ سے بڑھتی. فرید الدین کی بیوی فوت ہو جاتی ہے وہ 2 سال چھٹی کر دیتا ہے. رومی مثنوی لکھنے بند کر دیتا ہے. جب 2 سال بعد آتا ہے پھر رومی کہتا ہے مدتی مثنوی تاخیر شد مولتی باوی استاکن صحیح شد. ایک مدت تک یہ مثنوی جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے اور کچھ مہلت چاہیے تھی تاکہ میرا خون جو ہے وہ دوبارہ گرم ہو. چون ضیاء الحق حسان الدین انان اٹھتے ہیں نہر کے سر پہ تراشد کلندری دانت. ہر وہ شخص جو سر کو لا دیتا ہے وہ کلندری نہیں اس کو آتی. اقبال نے کہا گیا میں مجلس سے اقبال ہو 1-2 ساغر کش. اقبال کی مجلس میں آؤ اور 1-2 پیالے پی لو. اگر جی سر نہ تراشد کلندری دانت اگر جو سر نہیں اڑاتا کلندری اس کو آتی ہے. اقبال نے اپنے بارے حافظ سے بولا. جو لوگ کہتے ہیں اقبال حافظ کے دشمن تھے اس نے میں نے ذکر کیا انہوں نے دشمن نہیں تھے رنگے ہوئے اسی کے رنگ میں. لیکن لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ حافظ کو پڑھ کے جو تم پہ نیگیٹو اثرات ہو رہے ہیں اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. اور قرآن زیب کی میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ جو حافظ کے دیوان کو سرانے کے نیچے رکھتا تھا اور پابندی لگائی ہوئی تھی حافظ کے دیوان کے پورے انڈیا میں. کہتا تھا پبلک کے پڑھنے کے لیے نہیں بادشاہوں کو پڑھنا. ہر بندہ حافظ کو نہیں پڑھ سکتا. اب یہ ایک عجیب چیز ہے. سنائی رومی سے پہلے ہے 5 سے 1000 سال پہلے. رومی 800 سال پہلے ہے. حلاج اس سے بھی پہلے ہے. اور ان کی ساگا میں آ کے اقبال نے بات. اب بات آگے بڑھتی ہے. آج وہ میرا دوست نہیں آیا جو مجھے کہتا ہوتا ہے کہ صرف اقبال نہ پڑھایا کرے امیر خسرو بھی پڑھایا کرے. اب رومی سنائی اور خسرو. مزے کی بات یہ ہے کہ ان تینوں میں سے بھی ایک ایرانی نہیں ہے. رومی تو بلخ میں پیدا ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وخش گاؤں تھا جیسے وافا دریا وخشا ہے اس میں پیدا ہوئے تھے جو بلخ کے قریب ہے لیکن اکراس کا بارڈر آج کل تاجکستان میں. لیکن 99% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رومی واز بورن ان بلخ 1212 AD.
اور وہ ہے امیر خسرو. was born in Delhi. Father was a migrant from Central Asia. Father کی پرشین تھی لینگویج اور ماں جو تھی وہ ہندو تھی. اور انہوں نے 7 سلطانوں کا ٹائم دیکھا. محمد تغلق کا، علاؤالدین خلجی کا، منگولوں کے حملے دیکھے انڈیا کے اوپر، قید ہوئے ہیں، بربن کو زمانہ دیا، اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لائے. موسیقی کا بھی بانی ہے. فارسی شاعری میں ان کا جو دیوان ہے وہ تقریباً 4 والیوم میں ہے، موٹی موٹی، اور 7 مؤلفہ 7 ان کی کتابیں ہیں مصنوعی. غالب جیسا بندہ کہتا ہے ہاں میں خسرو کو مانتا ہوں، کسی کو شاعر نہیں مانتا ہندوستان میں سوائے خسرو. کہاں کچھ فیضی کو بھی مانتا. تو خسرو was one of the greatest musician and poet. اور سنائی کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم غزنوی کے زمانے میں یہ وہاں پہ موجود تھے غزنی میں. میرا خیال ہے کہ میں اگر اپنے موبائل کی دونوں آپ کو دے دوں شاید ان کی وجہ سے نہ ہو یہ سب کچھ تماشا. سر یہ آپ تھوڑی بت کریں. اب میں نے یہ آپ کو جو ٹرائکا بتایا ہے رومی، خسرو اور اسماعیل، none of them was from the area which now makes Iran. تو اس لیے پہلی غلط فہمی تو ختم کر دو کہ فارسی کا تعلق ایرانیوں کے ساتھ. لیکن ایرانیوں کو میں خوش I salute them کہ جو واحد قوم رہ گئی ہے جو فارسی کو کرنے لگا اس کو بچائے ہوئے. اور طارق صاحب نے اس نے دیکھ لی ہے جتنی عزت اور آپ کو مجھے میں نے دی ہے. اٹ واز انامیجنیبل میرے دیوان کو اور میری شاعری کو کہتے ہیں آپ کوئی بھی ہیں کچھ بھی ہیں، استاد ہے، مگر انہوں نے بچایا ہے. ورنہ دہلی کا، غزنی کا، یہ بلخ کے ہیں اور ان کی وفات جہاں ہوئی ہے وہ ٹرکی میں. ان تینوں کی جب شکلیں آپ دیکھتے ہیں، اب میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو میں رومی کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ جب تک رومی کا آپ کو تعارف نہیں ہوگا آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں بے معنی ہو جائیں. رومی 30 سپٹمبر 1207 میں پیدا ہوئے ہیں بلخ یا بخش. 1220 میں جب یہ 13 برس کے تھے تو ان کے والد صاحب بھاگ تھے. He migrated to, he left his land. پیچھے سے منگولوں کے حملے ہو رہے تھے. تو یہ 13 سال کے بچے جب ایران میں پہنچے ہیں تو نیشا پور ان کی ملاقات حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے. فرید الدین عطار نے ان کے باپ کو کہا بچے کو جلدی جلدی لے جاؤ، یہ بچہ نہیں ہے، اس کو علم کا سمندر لیے جاتے ہیں، اس کو بچاؤ لے جاؤ. اور اس نے اپنی کتاب منطق الطیر بھی تحفہ کر دی ہے. رومی آگے بڑھے ہیں، چلتے چلتے پھر مکہ گئے ہیں، حج کیا، اور پھر شام میں آ کے حلب میں قیام کیا، اور حلب میں دین کا علم پڑھانا شروع کر دیا. دی گریٹ پروفیسر. اور یہ وہ مقام تھا جہاں پہ بقول حضرت اقبال کے ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کی، شمس تبریز کی. شمس تبریز نے کہا کہ طالب علم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، رومی پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے بابا آتا ہے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، شمس پینیٹریٹنگ آئیز سے رومی کو دیکھتا ہے، رومی کو کہتا ہے کی پڑھا رہے ہیں. نے کہا بابا جاؤ یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ کال ہے. بقول اقبال کے اس نے کتابیں پکڑی، رومی کی چھینی، بابے نے آگ لگا دی.
دوسری روایت یہ ہے کہ وضو کرنے میں تالاب کو پھینک. رومی نے چیخا وہ بابا کی کرتا ہے میرا سارا علم جو ہے نا وہ تو نے دلا دی ہے. بابے نے خاک سے اٹھائی ہے کتابیں پھر کہتے رکھ لیا. رومی کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ حال ہے یہ کار نہیں. رومی نے کتابوں چھوڑ دی ہیں سب کچھ. نے کہا کال رابع گزارو مردے حال چھو پیچھے مردے کاملی پامال جاؤ. کال کو چھوڑ دو صاحب حال ہو جاؤ اور کسی کامل انسان کے سامنے پامال ہو جاؤ. رومی نے سب کو چھوڑ دو. نے کہا مدرسہ بند سب کو جاؤ چھٹی. بابے کی بیعت کی. بابے کو رکھا رات کے 2 بجے. تو بابے نے کہا جلال الدین اٹھو بیٹا استاد ہے شیخ ہے بیعت کی ہے. کہا جا کے نا میرے لیے شراب کی کوئی چیز 2 بوتلیں لے. جلال الدین رومی نے ابا پہنی اور گئے. ایک جگہ یہودی کی دکان تھی مسجد اس کے پاس تھی مسجد کے کنارے کونے. تو یہودی کی دکان پہ کہتے ہیں 2 بوتلیں لے آ کہ مولوی صاحب کچھ بھی آتا جلدی جلدی 2 رات کا وقت میرے میں لے کے جاتی. رومی بوتلیں پکڑ کے باہر نکلتے ہیں آواز ادھر ڈالتے ہیں بغل میں لوگ دیکھتے تھے شور مچ جاتا ہے اور مولوی شراب لے جاتا ہے. سارا زہر اکٹھا ہو جاتا پکڑو اس کو مارو. اتنے میں شمس تبریز آتا ہے کہتے ہیں تحقیق تو کر لو اس کے پاس ہے کیا. بوتلیں پکڑتا ہے رومی سے کہتے ہیں چک کے دیکھ لو کہ سرکہ خرید کے دے آتا تو میرے پاس کام پہ آئی تو شراب سرکے میں بدل گئی. رومی کو کہتا ہے تو کہا چل. رومی کو کہتا ہے اے نا لوگوں واسطے اپنے عزت کما رہے ہیں سمجھنا تو چھوٹی سی غلط فہمی ہے میرے کہتے تو ڈنڈے مارنے شروع ہو گئے. چل چلیے. سر سندھ میں بھی شرجیل محمد نے سرکہ بنا دیا تھا. یہ بیٹا یو ایس پی آپ کو دے دیتے. بیٹا یو ایس پی کو آپ نے کاپی کر دیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا. اچھا اب رومی ہیز لیفٹ. اب چلتے ہیں آگے. اور ایک وقت آیا کہ شمس تبریز لیفٹ ہے. اگلی ساری شاعری جو ہے دیوان شمس تبریز وہ یاد ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دوبارہ آیا تھا پھر ان کے بیٹے نے مار دیا تھا. کچھ کہتے ہیں غائب ہو گیا. کچھ کہتے ہیں وہ تھا ہی نہیں. کچھ کہتے ہیں عزیز میاں کمال کہتا تھا جیسے بابے نانک کی لاش غائب ہو گئی تھی آسمان پہ چڑھ گئی ہے اسی طرح شمس تبریز بھی غائب ہو گیا. Nobody knows who was. کچھ کہتے ہیں اسماعیلی بزرگ تھا کچھ کہتے ہیں whatever people say. لیکن شمس نے آگ لگائی اور تو کسی نے کیا کہنا ہے. سب سے محتاط انسان حضرت اقبال کہتے ہیں کہ روم را درات سے تبریز ہو شمع خود را ہم کیوں رومی بد فروز. اپنی شمع جلانی ہے تو رومی کی طرح جلاؤ. روم را درات سے تبریز سوز اپنے روم کو تبریز کی آگ میں جلا دو. اور پھر اقبال جیسا ہوتا مطلب گریٹ انسان کیا کہتا ہے نہ اٹھا پھر کوئی رومی ہے جب گھر نالا زاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساتھ. اب یہ کہانی کیا ہو رہی ہے گوئنگ آؤٹ آف کنٹرول. رومی آگے بڑھتے ہیں نکلتے ہیں. ایک فرید الدین زرکوب ایک سونا کوٹنے والا جو ورق بناتا ہے اس کی دکان سے باہر سے گزرتے ہیں. اس کے تھوڑے کی آواز آتی ہے. رومی کہتا ہے یکی گنجی پتی نامت دزین جو کون در خوبی زہی خوبت زہی بانی زہی خوبی زہی خوبی اور ناچنا شروع کر دیں. وہ بھی باہر آتا وہ بھی آ جائے وہ بھی تھوڑے مارتا جاتا ہے سونا ضائع کرتا جا رہا ہے. باہر آیا آ کے رومی کو ملتا ہے یکی گنجی پتی نامت مجھے ایک بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے
عظیم دکان زر کوبی، اس سونے کو کوٹنے والے کی دکان سے زہر صورت، زہر مانی، زہر خوبی، زہر خوبی. اس کی کتنی خوبصورتی ہے اس گاندھی کی خزانے کی، اس میں کتنی خوبیاں ہیں اس خزانے کے، اس کے کتنے معنی ہیں اس خزانے. فرید الدین زرکوب بیکم دا فرسٹ کیلف آف. آگے چلتے ہیں، ترکی کو چلتے ہیں کونیا کی طرف. ایک اور مل جاتا ہے ضیاء الحق حسان الدین، اور حسان الدین ہی مثنوی شروع کرا. رومی کہتا ہے مثنوی راچوں تم ابدا خدائی گھر فضون گردن تو اشفق خدائی. مثنوی کو آغاز کرنے والا بھی تو ہے. اگر یہ مثنوی بڑھتی ہے تو تیری وجہ سے بڑھتی. فرید الدین کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، وہ 2 سال چھٹی کر دیتا ہے. رومی مثنوی لکھنا ہی بند کر دیتا. جب 2 سال بعد آتا ہے پھر رومی کہتا ہے مدتی ان مثنوی تاخیر شد مولدی 22 تاخن سیر شد. ایک مدت تک یہ مثنوی جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے، اور کچھ مہلت چاہیے تھی تاکہ میرا خون جو ہے وہ دوبارہ گرم ہو. چون ضیاء الحق حسان الدین نام بہت گردانی زیودی آسمان. جب ضیاء الحق حسان الدین اپنی بات آسمانوں سے موڑ کے واپس لایا ہے، چونکہ میرا جو حقائق رفت بود بی بہار اس گنچہا نے شگفت بود. حقائق کے معراج پہ وہ گیا ہوا تھا، اور جب واپس آیا ہے تو اس کی بہاروں کے بغیر میرے گنچے نہیں تھے. یہ خاص گروپ، خاص اسٹیٹ آف مائنڈ. ترکی میں جا کے بیٹھ گئے تھے، جس کو اس کو یونان کہا جاتا تھا، ناپولیا. از خراسانم کشیدی تابر یونانیان تابر امیزن بدیشن تاکنم خوش مذہبی. اے خدا تم مجھے خراسان سے کھینچ کے یونانیوں کے پاس لے گا، یورپ کے کندھے پہ لے آیا، تاکہ میں لوگوں کے ساتھ مکس ہوں اور خوش مذہبی کروں. اپنے دین کے اندر میں پیدا کروں جدت، ماڈرنائزیشن اینڈ ماڈریشن. اب رومیز انفلوئنس ٹرانسینڈ انٹرنیشنل بارڈر اینڈ ایتھنک ڈویژن. رومی کو ایرانی، تاجک، ٹرکس، گریک، پشتون، سینٹرل ایشین مسلمان اس کو مانتے ہیں، اور 8 صدیوں سے اس کو مانتے ہیں. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی مثنوی جو سندھی میں رسالہ جس کو کہتے ہیں، اٹ از ٹوٹلی انفلوئنسڈ بائی رسالہ. بوہری کلندر کی مثنوی بھی رومی کے رنگ میں ڈوبی ہوئی. ان شنیدستی کے ہم صحابق کے کچھ گریے کر دو زار نامی دو بے کچھ. آپ کلندر کیسا بتا گیا کچھ پتا تمہیں کہ اس سالک نے کیا بات کی ہے؟ وہ زار رویا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ بات کی ہے، ہم خدا کا ہی ہو ہم دنیا ہی ان خیالت تو محادث تو دنیا بھی جاتا ہے اور دین بھی جاتا ہے، دونوں چیزیں. یہ تو ناممکن ہے، یہ پاگل پان ہے اگر دونوں چیزیں کٹھی جاتی ایک چیز ملے گی. یہ بولی کلندر رومی کے شعر کو تضمین کرتا ہے. اور پھر بولی کلندر کہتے ہیں مولوی گفتگو، نام ہی مولانا مولوی، بے شک عبد اللطیف بھٹائی ہو، بے شک کوئی ہو. اور اس کے بعد ان کی کتاب جو نظمیں ہیں وہ ہر زبان میں ٹرانسلیٹ. نکلسن نے 7 والیوں میں اتنی بڑی والی اس کا شرح لکھی تھی. بحر العلوم حیدرآباد میں لکھی. مولانا اشرف علی تھانوی نے شرح لکھی ہے. اور پھر اقبال کی ساری شاعری اس کے رنگ پر. یہ ہے جلال الدین رومی. اور اس کے بعد مینلی ان کی کتابیں فارسی، پرشین کے اندر عربی کی کچھ نظمیں یا کچھ مصرے ملتے ہیں، گریک کے بھی ملتے ہیں، ترکی کی ترکش بھی ملتے ہیں. مثنوی انہوں نے کونیا میں لکھی تھی، اور میں اس کو مزید آگے نہیں جانے جاتا، لیکن مثنوی کے اثرات ٹرکش، چغتائی لینگویج، اردو، بنگالی اور پشتو پہ ہوئے ہیں. اور وہ لکھتا ہے شہنشاہ نورالدین محمد جہانگیر کے والد صاحب ان پڑھ تھے، لیکن اپنے دربار میں مثنوی مولانا روم اور دیوان حافظ پڑھا کے سنا کرتے تھے، اور اس کو خوش ہوا. اکبر بھی مثنوی سن رہا ہے.
औरंगजेब के खतूत पढ़े, उसमें भी मसनवी मौजूद है, जहांगीर की किताब के अंदर भी रेफरेंस है, बादशाहों ने भी रेफरेंस दिए, फकीरों ने भी दिए। दिस इज व्हाट वाज हिज पर्सनैलिटी। और आगाज कहां से होता है? बिश्नवाज नहीं चुन हिकायत मी कुनत, बस जुदाई हा शिकायत मी कुनत, बंसरी की सुनो जो हकायात बयान कर रही है, और जुदाई जो है लॉन्गिंग्स, उसके बारे में शिकायत कर रही है। इकबाल कहते हैं इश्क में वसाल जो है वो डेथ है, सारी जो तमाशा है वो तो जुदाई का है, लॉन्गिंग्स, खुदा से फराक मांगो, हिजरो फराक। ये जुदाई है जिसने शेर और सुखन को बुलंदी अता की है। मर गई अगर वो मुमताज अजमंद बानो, शाहजहां ने उसके फराक को ताजमहल बना दिया। फराक जिंदगी में तो नहीं ख्याल रहा। इकबाल कहते हैं ऐ अमीने हिकमत उम्मुल किताब, वादते गुमगश्ता खुतबाज याब। ऐ उम्मुल किताब, किताबों की माँ, कुरान की हिकमत के अमीन। मैं अक्सर बात कहता होता हूँ कि वही फारसी उसको आती है जो उल्टा पढ़ते हैं। उम्मुल किताब, किताबों की माँ, हिकमत उम्मुल किताब। ऐ अमीन, ऐ उम्मुल किताब की हिकमत के अमीन। उल्टा पढ़ा है। फारसी और उर्दू के अल्फाज तो कॉमन है 70%, लेकिन ऐसी पढ़ दे उल्टा। हम उल्टा पढ़ दिए कि वो उल्टा पढ़ते हैं, मेरे ख्याल हम भी उल्टा पढ़ते हैं। वो कोई अंग्रेज गया था ना, कोई अरब गया इंग्लैंड में, तो ड्राइव कर रहा सी मोटरवे के ऊपर उल्टे पास। अरब में तो हम राइट पे चलाते हैं ना। अंग्रेज जो थे ना उन्होंने बड़े परेशान हुए, शीशा नीचे कर दो, मुझे what are you doing? You're going on the wrong side. I'm not going on. You are going on the wrong side. तो एक ने क्या, are you going to die? कहते हैं no, I am coming to die. You are going to die. I am coming to die. हम उल्टे हैं या वो उल्टे हैं फारसी वाले? मेरे ख्याल में वो ठीक सीधे हैं। अल्फाज हमने सारे उनके मांगे तांगे के इस्तेमाल किए। आई अमीन हिकमत उम्मुल किताब, ऐ उम्मुल किताब की हिकमत के अमीन, ऐ अमानदार। वादते गुम गश्ता ये खुद बाज याब, वादते गुम गश्ता ये खुद, अपनी गुम हुई हुई वादत, फिर उल्टा पढ़ो, बाज याब, उसको दोबारा पा। You were united, but now you are fragmented. Come towards unity. इकबाल की शायरी में अगर तौहीद को खत्म कर दे, यूनिटी, यूनिफिकेशन खत्म हो जाए, उसका आगाज ही तौहीद से होता है, रिसालत से होता है। इकबाल की बेसिक अज्जा है शायरी के, वो तौहीद से शुरू बेसिक। और मैं इस पे एक लेक्चर दे चुका हूँ, इकबाल और फलसफा तौहीद। अब मजे की बात यह है कि मैं सिंपल ये कहता हूँ, इकबाल की जितनी भी पर्शियन पोइट्री है और उर्दू भी, उस पे रूमी के असर है। अब जावेदनामा क्या है? जावेदनामा ये है कि इकबाल बड़े परेशान है, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, और उस अंधेरे के अंदर अचानक उफक के ऊपर एक सितारा शुरू होता है, और वो सितारा इकबाल के करीब आना शुरू हो जाता है, और वो सितारा जो है वो रूमी की शक्ल में डिसेंड करता है, और रूमी और इकबाल इकट्ठे हो जाते हैं। फिर ज़ोरोएस्ट्रियन जमाने का, ओल्ड पर्शियन का, एंशियंट प्रोटो गॉड सुरवान, टाइम, इटर्नल टाइम की एलिमेंट डिसेंड करता है, और वो इन दोनों को पकड़ के आसमान में। अब फगार से ये सारे फलसफे को अगर कहे कि इकबाल में तो मुझे ज़रूर खुदा के ऊपर वो जो खुदा का विभाग नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बस उनके मजहब के मुताबिक उसने इकबाल और उन्हीं का हाथ पकड़ा ले। जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट, आई एम गोइंग टू टीच यू दी जावेदनामा वेरी सून, आई एम गोइंग टू टेल।
اب رومی کا وہ مختلف آسمانوں میں رومی اقبال کو لے کے جاتا ہے، انگلی پکڑی ہوئی اور لے کے جا رہا ہے. اب جس وقت عطارد کے آسمان پہ پہنچتے ہیں دونوں بزرگ اور ڈسینڈ کرتے ہیں، کہ میں جاوید نامہ سے لا رہا ہوں، آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ لایا ہوں، لیکن میرا یہ مقصد تھا کہ آج میں آپ کو رومی سے انٹروڈیوس کرواؤں. تو کیا فرماتے ہیں؟ من رومی گفتم ان صحرا خوشست در کوہستان شورش دریا خوشست. میں نے رومی سے کہا کہ ان صحرا خوشست، یہ ڈیزرٹ جو ہے، یہ صحرا بہت ہی اچھا لگ رہا ہے. در کوہستان، اس کے کوہستان میں، ماؤنٹینس رینج میں، شورش دریا خوشست، جو سمندر کا شورش ہے. دریا سمندر کو کہتے ہیں، شورش سمجھتے ہیں نا، شورش شوریدگی، پٹکنا، بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں اقبال رومی سے، مت ہی آؤ گئی از حیات این جانشان از کجا می آید آواز اذان. مجھے زندگی کا نشان تو یہاں نہیں مل رہا، من یا کو میں نہیں پا رہا. از حیات، زندگی سے، این جا نشان، یہاں پہ نشان، لیکن از کجا می آید آواز اذان، اذان کی آواز کہاں سے آ؟ طالب کے آسمان پہ کھڑے ہیں اور اقبال ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر. پرشین میں تو سمندر کو کہتے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ جب پرشینز نے اس سرزمین پہ آ کے قبضہ کیا تو ہمارے یہ جو روٹ خان ہیں، جن کو ریورس کہتے اتنے بڑے تھے کہ انہوں نے انڈس کو کہا کہ یہ دریا پہ پہنچ، ورنہ دریائے فارس، خلیج فارس، دریا بھی اصل لفظ جو لفظ دریا کے میں نے سمندر ہے. فرماتے ہیں کہ گفت رومی ان مقامی اور ریاض آشنا ان خوف دن با خاک ماس. رومی نے کہا کہ یہ اولیاء کی سرزمین ہے. گفت رومی نے کہا ان زمین اولیاء، یہ تو اولیاء کی زمین ہے. آشنا ان خوف دن با خاک ماس، یہاں کا خاکدان، یہاں کی سرزمین ہماری سرزمین کی آشنا ہے. فرماتے ہیں بل بشر چن رخت فردوس بس یک تو روزی اندر این عالم نشست. بل بشر، آدم بشر کا باپ، زخت جب انہوں نے اپنا بستر طے کر کے از فردوس بس، جنت الفردوس سے اپنا بستر تو خود ہی اٹھایا تھا، لیکن میں نے لیفٹ فردوس. رخت بستن کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن میں بستر باندھنے کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ لیونگ دی پلیس. رخت فردوس بس یک دو روزی اندری نادم نشست، ایک یا دو دن کے لیے بابا جی ڈسینڈ کرتے کرتے اس جہان میں بھی رکے تھے. اور پھر اقبال رومی کہتے ہیں ان فضاها سوز آہش دیداست نارا یہ صبح گاہ دیداست. ان فضاها، یہ فضائیں جو ہیں، سوز آہش دیداست، اس نے بابا آدم کی آہ کا سوز لکھا ہوا ہے. اور فرماتے ہیں نالا یہ صبح گاہ دیداست، اس کے صبح کے جو رونا دھونا تھا نالے، وہ بھی اس نے سنے ہوئے ہیں. اور زائران ان مقام ارجمند پاک مرتن از مقامات بلند. زائران جو یہاں کے زائر ہیں، جن لوگوں نے زیارت کی ہے اس جگہ کی، ان مقام ارجمند، اس انتہائی باعزت مقام کے جو زائر ہیں، پاک مردن از مقامات بلند، وہ پاک مرد ہیں جن کے بڑے بڑے بلند مقام ہیں. اور ہے کیا؟ عارفان مثل جنید و باجدید، پاک مردن چون فضائل و بات سے جن سے. اس جگہ باجدید بستانی بھی آیا تھا، اس جگہ جنید بغدادی بھی آیا تھا، فضائل بن عیاض بھی آیا تھا، اور ابو سعید ابو الخیر بھی اس جگہ پہ گزرے ہیں، اس جگہ آ کے پہنچے تھے. کم بیک آئی ایم ناٹ ہیئر. میری جس سے کتاب پڑھی ہے اقبال اینڈ سید آف دی ایسٹ، پورا چیپٹر ہے باجدید پہ، اور باجدید کے ساتھ جنید کا بھی ذکر ہے اس میں تفصیل سے. اور فرماتے ہیں خیزتاں بارا نماز آیت پہ دست، یک تو دم سوز و گداز آیت پہ دست. رومی نے کہا خیز اٹھ، تم مارا نماز آیت پہ دست، تاکہ ہمیں نماز ہمیں ہاتھ لگ جائے. اذان ہو گئی ہے، نماز کتنی ہو گئی، ہو رہی ہے، دوڑے اور پہنچے اور آئے جا کے نماز پڑھے. ایک دو دم سوز و گداز آیت پہ دست، اور اس جگہ جہاں نماز پڑھیں گے ایک دو لمحے ہمیں سوز و گداز اللہ عطا کرے.
پھر کہتے ہیں رومی اقبال کہتے ہیں رفتم و دیدم دو مرد اندر گیا مقتدی تاتار و افغانی امام. رفتم میں گیا و دیدم اور میں نے دیکھا دو مرد اندر قیام دو مردوں کو میں نے دیکھا جو نماز پڑھ رہے ہیں. مقتدی تاتار و افغانی امام. امام ہے جمال الدین افغانی, پیچھے کھڑا ہے سعید علیم پاشا, the great man سعید علیم پاشا, who was the last prime minister of the Ottoman Empire, جس نے سلطان کو کہا تھا کہ خدا کے لیے اس فرسٹ ورلڈ وار میں مت کودو, ہم تباہ و برباد اور ختم ہو جائیں. اس نے آخر حد تک کوشش کی ایز اے پرائم منسٹر وار کو. شیخ الاسلام جو عہدہ تھا وہاں پہ مولوی صاحب, انہوں نے کہا کہ بادشاہ کو سلطان کو کہا سلطان اٹھے جنگ لڑے. انہوں نے کہا جی پلے کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی اللہ فرشتے بھیجے گا جتنے 100 مولوی صاحب نے جہاد کا اعلان کر دیا, سلطان نے مہر لگا دی, دس مین ریزائنز. اس نے کہا ملا نے مروا دیتا ہے, اور واقعی ملا نے مروا دیا. اسی پہ اس نے کہا تھا, اقبال نے پھر ان کی زبانی کہا ہے کہ دین حق از کافری رسوا کا رس, زن کے ملا مومن کافر کا رس, از شگریفی ہائی قرآن فروش دیدام روح نمی اندر فروش. اس قرآن فروش بے وقوف کی اسٹوپڈیٹی کی وجہ سے میں نے جبرائیل کو دیکھا, وہ بھی رو رہا. یہ تھا سعید علیم پاشا, اور اس کی انتہائی کنٹریبیوشن. He was such a great scholar of Islam and Prime Minister, born in Egypt, Turk, blood by blood Turk. لوگ بھول جاتے ہیں اپنے, میں نے اس کا ترک و عرب کی داستان میں ان کا ذکر کیا ہے. اقبال کہتے ہیں مقتدی تاتار ہو افغانی امام, پیچھے حلیم پاشا ہے اور آگے افغانی ہے. پیر رومی ہر زمان اندر حضور, دل تشبہ تاف تر ذوق و سرور. پیر رومی ہر زمان اندر حضور. رومی تو وہ بابا ہے جو ہر وقت حضور میں ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں بالکل جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے. لیکن ایتھے آگے تو دو بابے دیکھے تھے, دل آتش اس کا چہرہ بر تاف چمک اٹھا ہے ذوق و سرور, ذوق اور سرور سے رومی بھی خوش ہو گئے. ان دونوں کو دیکھ کے بابا جی بھی خوش ہو گئے. اب تھوڑا ٹائم دے دیں, تھوڑا سا فرماتے ہیں گفت مشرق زین تو کس بہتر نظار ناخ نشان اکتا یہ باغ شعور. اس نے کہا کہ مشرق کی سرزمین میں آج تک ان دونوں سے بہتر بندہ پیدا ہی نہیں ہوا, سعید علیم پیش پاشا اور جمال الدین افغانی. اور ان لوگوں نے اپنے ناخنوں کے ساتھ ہمارے عقدے کھولے ہیں. ہے کون؟ سید السادات مولانا جمال, زندہ گفتار سنگ و صفال. سید السادات مولانا جمال الدین افغانی, زندہ گفتار سنگ و صفال, جس کی گفتگو سے زندہ ہو جاتے ہیں پتھر بھی, اور صفال کچی مٹی کے برتن بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اور ترک سالار ان حلیم درد مند فکر او مثل مقام او بلند. وہ ترکوں کا جرنیل سعید علیم جو درد مند انسان تھا, اور فکر او مثل مقام او بلند, اور اس کی سوچیے اس کے مقام کی طرح بلند ہے. باچرین مردان دو رکت تاعت است ورنان کاری کے مزدش جنت است. ان دو بندوں کے ساتھ اگر نماز نصیب ہو جائے, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے. پھر کہتے ہیں کاری کے مزدش جنت است, آؤ ان کے ساتھ نماز پڑھ لیں کہ جس کی مزد میں جنت ملے گی. یہ رومی اقبال کو کہتا ہے. اب یہ ہے آپ بھی نام ڈال جانے. جمال الدین ہے, سعید علیم پاشا ہے, بابا جی بھی پیچھے کھلو گئے, رومی بھی, اقبال بھی. کہتے کیا اقبال, ہم نے نماز پڑھی تھی, پیر مرد سخت کوش سورہ من نجم اندشت خموش. اس سخت کوش بوڑھے آدمی کی کرت اس خاموش ڈیزرٹ کے اندر سورہ نجم کی تلاوت
کرتی کا وہی خلیل آیت میں وجد، روح پاک جبرائیل آیت میں وجد، وہ ایسی کرت اس کو سن کے خلیل اللہ بھی وجد میں آ جائے، ایسی کرت جس کو سن کے جبرائیل بھی وجد میں آ جائے. دل ازو در سینہ گردت ناسبور، شور اللہ خیزت از قبور، دل ازو در سینہ گردت ناسبور. سینوں کے اندر دل جو ہے وہ امپیشنٹ ہو کے تڑپنا شروع کر دے اس کرت کو سن کے، اور شور اللہ خیزت از قبور، اور قبروں سے اللہ کا شور بن جائے. اور اقبال کہتے ہیں اس طرح بے شعلہ بخش دودرا سود و مستی دید حد داودرا. اس کی کرت جو ہے اس طرح بے شعلہ بخش دودرا، دودھ کہتے ہیں دھویں کو بھی شعلے کا اضطراب عطا کر دے. اور اس کے بعد سود و مستی بھی داؤد را، اور داؤد کو سود و مستی عطا کر دے. داؤد خود گاتے ہیں لیکن اس کرت کو سن کے داؤد علیہ السلام بھی سود و مستی میں آ جائے. آشکارا ہر غیاب از کرتش بھی حجاب القذاب از کرتش. ہر غیاب جو ہے ہر چھپی ہوئی چیز اس کی کرت سے آشکار ہو جاتی ہے، اور بھی حجاب الکتاب از کرتش، اور اس کی کرت جو ہے وہ الکتاب کو بے حجاب کر دیتی. اسی پہ اقبال کہتے ہیں عطا کن شور رومی سور خسرو، اے اللہ ہمیں عطا کر دے رومی کا شور اور خسرو کا سوز. عطا کن صدق و اخلاص سنائی، ہمیں حضرت سنائی کا صدق اور اخلاص عطا کر دے. چنن بابندگی در ساختم من نگیرم گر مرا بخشی خدائی. کہتے ہیں میں اپنی بندگی میں اتنا پکا ہو گیا ہوں، اپنے آپ کو سازگار کر دیا ہے. نگیرن گھر برا بخشی خدائی، اگر تو مجھے خدائی بھی عطا کرے تو میں قبول نہ کروں. اور یہی وہ رومی ہے جن کے میرے استاد ڈاکٹر عرفانی اللہ تعالیٰ کو بڑی کرامت کر، یہ میں ہوں. رومی ان کی کتاب تھی رومی اصل. اقبال کے بارے میں نے فرسٹ ٹائم یہ ٹائٹل دیا تھا کنٹمپریری رومی اصل، اور ایران میں وہ بیسٹ سیلر. پھر ان کی انگلش کی کتاب جو سیکنڈ ویک سے بن جاتی ہے آج کل، دا سینگز آف رومی اینڈ اقبال. تو ڈاکٹر عرفانی ایکچولی کنیکٹڈ بوتھ آف دیم. اور یہ ہے عرفانی صاحب، اور وہ میں کھڑا ہوں اس کو ایٹ سم لیٹر اسٹیج. اور پھر جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ ڈاکٹر عرفانی کے بیٹے، ان کی دونوں بیٹیاں. دیز آر مائی پیپل. اور پھر عرفانی کی وجہ سے یہ جو میرے دیوان کی انہوں نے رہنمائی کی ہے. اور یہ ہے اقبال بعض برفانم ز فیض پیر روم دفتر سربست اسرار علوم. میں پیر روم کے فیض سے پڑھ رہا ہوں دفتر سربست اسرار علوم، علوم کے رازوں کے سکہ بند دفتر، سربستہ پیک جن کو کھولا نہیں گیا. جانے ہوئے شعلہ حاصل مائے دار من فروغ یک نفس فضل شراب. رومی کی جان جو ہے وہ شعلوں سے سرمایہ دار ہے، اور میں کیا ہوں، میں ایک لمحے کا، ایک سانس کا فروغ ہوں، چمک ہوں، ایک چنگاری کی طرح. شب سوزن تاخ پر پروانہ، باد شب ریت پر پیمانہ. اور رومی کی وجہ سے شمع جو ہے اس نے پروانے کے اوپر حملہ کر دیا. پروانہ حملہ کرتے شمع، لیکن یہاں پہ شمع نے پروانے پہ حملہ کر دیا ہے. اور باد شب ریت پر پیمانہ، اور بجائے اس کے کہ پیالے کے اندر شراب جاتا، پیالے نے حملہ کر دیا شراب کے اوپر. اور پیر رومی خاک را اکسیر کر از غبارم جلوہ تعبیر کر. رومی نے میری مٹی کو اکسیر میں بدل دیا، اور میرے غبار سے، گرد و غبار سے اس نے جلوے تعمیر کر دیے. ذرہ از خاک بیابان رفت بستا شعاع آفتاب آمد به دست. میں ایک ذرہ تھا جس نے ڈیزرٹ سے اپنا سامان بلندی پہ پہنچا، اور میں ذرہ ہو گیا تھی. میں نے اپنے ہاتھوں میں سورج لے، آفتاب میرے ہاتھوں میں آ گیا. موج مو در بحر او منزل کنم تا درے تا بندائی حاصل کنم. میں ایک موج ہوں اور میں اس کے سمندر کے اندر بحر ہوں. منزل کنم، اس کے سمندر کی طرف جا رہا ہوں. تا درے تا بندائی حاصل کنم، درے تا بندہ چمکتا ہوا موتی، تاکہ میں حاصل کروں. من کے مستی ہاتھ سہبایش کنم، زندگانی از نفس سازش کنم. میری ساری بستیاں اس کی صحبا کی وجہ سے.
اور میں اس کے سانسوں کی وجہ سے جی رہا ہوں. یہ اقبال کہہ رہا ہے کوئی اور میں پوری تفصیل سے نہیں جانا چاہتا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، شب دل من مائل فریاد بود، ایک رات میرا دل فریاد پہ مائل تھا. خاموشی از یا رب ما بعد بود، میری خاموشی جو تھی وہ یا رب کی آوازوں سے آباد تھی. اور شکوہ آشوب غم دوران گدم، آج تو ہی پیمانگی نالنگ گدم. شکوہ آشوب میرے پاس، میں شکوے کہہ رہا تھا. شکوہ آشوب غم دوران گدم، دوران کے زمانے کے غم کے جو آشوب ہے اس کے میں شکوے کر رہا تھا. آج تو ہی پیمانگی نالنگ گدم، تہی تو میں خالی پیمانہ، میرا جو پیمانہ خالی ہے اس کا میں رونا رو رہا تھا. این قدر نظارہ امبی تاب شد، بار پر بچکستو آخر خواب شد. یہ الف غائب ہو گیا ہے. ان قدر نظارہ، میرے نظارے نے بیتاب شد، اس نظارے کی وجہ سے میں بیتاب ہو گیا، انزائٹی میں آ گیا. بالوں پر بشکست، میرے بال بھی بالوں پر ٹوٹ گئے، ونگز ٹوٹ گئے، پر اڑ گئے. آخر خواب جو میں سو گیا اور روئے خود میں نمود کی گئی حق سے رشت. خوب حرف پیروی قرآن نوشت، مجھے اس حق سے رشت کی زیارت ہو گئی جس نے فارسی میں قرآن لکھا ہے. اور کیا گفت اے دیوانہ یہ ارباب عشق، جرائی کی رت شراب ناب عشق. اس نے کہا اے ارباب عشق کے دیوانے، جرا کہتے ہیں گھونٹ کو، شراب ناب خالص شراب، عشق کی خالص شراب کا گھونٹ پی لے. بر جگر ہنگامے، ہنگامہ یہ میشر بزن، شیشے بر سر دیدے بر نشتر بزن، اپنے جگر پہ میشر کا ہنگامہ طاری کر. اور پھر کیا کر، سر کے اوپر شیشہ مار دے اور اپنی آنکھوں کو نشتر. اب میں اس لیے آپ کو لے آیا ہوں کہ وٹ از اقبال، وٹ از رومی. اس دن میں نے بھی تو یہ کہا تھا نا طارق صاحب، یہ جو انہوں نے کہا آپ کی شاعری کہاں سے آ رہی ہے، میں نے کہا ادھر سے آ رہی ہے. یہ ہے رومی اور اقبال، ان کو ظلمان عثمانوں میں رجا رہا ہے. اقبال بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سلاطین کو دیکھ رہے ہیں، احمد شاہ ابدالی کو، سلطان محمود غزنوی کو، سلطان ٹیپو کو. اور پھر یہ جاوید نامے کے مناظر رومی کے ساتھ، اتارو بودو سنائی دو چشمے ہو، ماز پسے سنائی و اتار آمدین. تو بھی اسی قافلہ شوق پہ ہے اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس اصل کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغے رہے آرار ہے رومی. گفت رومی ہر بنائیے کونے کا آواز ہم کنن، مین ادانی ابنن بنیاد رابی ران بنن. گسستہ پار ہے تیری خودی کا راز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. راز مانی مرشد رومی کشود، فکر من بر آستان اشتر سے. مجھ پر مانوی راز مرشد رومی نے کھولے ہیں اور میری فکر ان کی آستانے پر سجدے میں. ہم کو گرے محسوس ہے ساحل کے خریدار، ایک بحر پوشا پورا شوق و پورا اسرار ہے رومی. تو بھی اسی قافلہ شوق میں اقبال، جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی. اس اصل کو بھی اس نے دیا کوئی پیغام، کہتے ہیں چراغے رہے احرار ہے رومی. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، کہ وہ خود فراخی افلاق میں ہے خار و زنوں. علاج آتش رومی کے سوچ میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسو. اور پھر اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی. مقامات ذکر کمالات رومی و اتار، مقامات مکانات ولی سے. یہ ہے اتار درمیان میں. یہ ایک سلسلہ ہے جس سلسلے کو شاید لوگ سمجھ نہیں سکتے، اور میں نہیں چاہتا یہ رومی کا مزاج. اب ہم آگے چلیں. بہت خواتینوں حضرات، اٹ واز سو انٹرسٹنگ، سو انٹرسٹنگ. میں آج آپ کو لنک کرنا چاہتا تھا کہ ایسے اقبال رومی کیا کر رہا ہے، سو دیٹ آئی کین ٹیل یو واٹ از اٹ. مرشد ہو تو اقبال بھی مست ہو. اگر پیچھے وہ کہہ رہے نہیں چاہ پیو جاؤ، لیکن ہم کوشچن